حسنین لے کر کے آئے ہیں، طلحہ اور زبیر لے کر کے آئے ہیں۔ الہ العالمین، ان صحابہ کا ایمان کیوں معتبر ہے؟ رب ذوالجلال نے فرمایا ان کا ایمان معتبر نہیں ہوگا تو پھر کس کا ایمان معتبر ہوگا؟ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے قرآن اترتے دیکھا ہے، یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے نبی کو روتے اور گڑگڑاتے دیکھا ہے، یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے نبوت کو غار حرا سے آتے اور جاتے دیکھا ہے، یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے خانہ کعبہ میں امام الانبیاء کی پیشانی کو زمین سے رگڑتے دیکھا ہے، یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے امام الانبیاء کو ہجرت کرتے دیکھا ہے، یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے جبرائیل امین کو اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے، یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے نبوت کو خون آلود دیکھا ہے، اس امت کے لیے دعائیں مانگتے دیکھا ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ایمان بھی معیار نہیں بنتا تو پھر مجھے بتاؤ وہ آنکھیں کہاں سے لے کر کے آؤ گے کہ جن آنکھوں نے امام الانبیاء کا دیدار کیا تھا؟ وہ آنکھیں کہاں سے لے کر کے آؤ گے جنہوں نے امام الانبیاء کو روتے اور گڑگڑاتے دیکھا تھا؟ وہ کان کہاں سے لے کر کے آؤ گے جنہوں نے امام الانبیاء کی دعاؤں پر آمین کہا تھا؟ وہ کان کہاں سے لے کر کے آؤ گے جنہوں نے امام الانبیاء کی زبان سے رب ذوالجلال کا کلام سنا تھا؟ تم وہ ناک کہاں سے لے کر کے آؤ گے جنہوں نے امام الانبیاء کے مبارک پسینے کی خوشبو سونگی تھی؟ تم وہ ہاتھ کہاں سے لے کر کے آؤ گے جن ہاتھوں نے نبوت سے مصافحہ کیا تھا؟ وہ ہاتھ کہاں سے لاؤ گے جو نے نبوت کو ہدیہ دیا تھا، نبوت سے ہدیہ قبول کیا تھا؟ تم وہ قدم کہاں سے لے کر کے آؤ گے کہ جن قدموں نے امام الانبیاء کی رفاقت میں جنگ بدر میں اپنی جان کی بازی لگا دی تھی؟ وہ قدم کہاں سے لے کر کے آؤ گے جنہوں نے امام الانبیاء کی رفاقت میں سفر کیا تھا؟ وہ پیشانیاں کہاں سے لے کر کے آؤ گے کہ جنہوں نے امام الانبیاء کی معیت میں رب ذوالجلال کے سامنے سجدہ کیا تھا؟ جن کے ایمان پر رب کا کلام گواہ ہے، جن کے ایمان پر جبرائیل امین گواہ ہے۔ اسی لیے امام الانبیاء نے فرمایا تھا ان اللہ اختارنی، اللہ نے مجھے منتخب کیا ہے، واختار لی اصحابہ، اور میرے لیے صحابہ کو منتخب کیا ہے، وجعلنی منہم وزراء، ان صحابہ میں کچھ میرے وزیر ہیں، ان صحابہ میں منہم انصارا، کچھ میرے مددگار ہیں، منہم اصحارا، ان میں کچھ میرے داماد ہیں۔ اور پھر آگے امام الانبیاء نے فرمایا فمن سبهم وعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو ان صحابہ کو گالی دے گا اس پر اللہ کی بھی لعنت ہو، تمام فرشتوں کی لعنت ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا انتخاب یہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ ہم کہنا یہی چاہتے ہیں کہ امام الانبیاء کے صحابہ کو بھی اگر ہم ایمان کا معیار نہیں بنائیں گے تو پھر ہم کس کو ایمان کا معیار بنائیں گے؟ اگر اس واسطے کو بھی ہم نے ختم کر دیا تو وہ کون سا واسطہ ہے کہ جس واسطے کو ہم بنیاد بنا سکتے ہیں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک بڑی شان والے وہ صحابی کہ جن پر مستقل کانفرنس ہونی چاہیے، جن پر مستقل پروگرام منعقد ہونے چاہیے، وہ شخصیت ہے کہ جس نے یہودیت کی جڑوں کو کاٹا تھا، وہ شخصیت ہے کہ جس نے قیصر و کسریٰ کے دربار کے اندر تہلکہ مچا دیا تھا، وہ شخصیت ہے کہ جس نے سمندروں کا سینہ چیر دیا تھا، وہ شخصیت ہے کہ جس کے سامنے قیصر و کسریٰ نے گھٹنے ٹیکے تھے، وہ معاویہ بن ابو سفیان کی شخصیت کہ جس کے نام پر اس زمانے میں بھی یہودیوں میں اور کفر کے ایوانوں میں کھلبلی مچ جاتی تھی، آج کے زمانے میں بھی اس کے نام پر یہودیوں میں اور کفر کے ایوانوں میں کھلبلی مچ جاتی ہے۔ وہ امام الانبیاء کا تنہا صحابی ہے کہ جس نے 64 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت قائم کی تھی، وہ امام الانبیاء کا صحابی ہے کہ جس کو رب ذوالجلال نے کاتبین وحی میں شمار کیا تھا، کہ جس کی صداقت کے اوپر قرآن کریم گواہ ہے فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ، رب ذوالجلال کا کلام ہے۔ معاویہ بن ابو سفیان کی پاکیزگی کو بیان کرتا ہے، وہ معاویہ بن ابو سفیان کہ جس کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا معاویہ اللہ رب العزت تجھے ہادی اور مہدی بنائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ بردبار معاویہ بن ابو سفیان ہے، جس کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا معاویہ کے علم، معاویہ کے سینے کو الہ العالمین علم سے بھر دے۔ وہ معاویہ بن ابو سفیان کہ جس کی ہیبت سے، جس کی عظمت سے، جس کی شان و شوکت سے، جس کے جاہ و جلال سے، جس کو رعب دبدبے سے قیصر و کسریٰ کانپتے تھے، کہ جس نے سمندروں کا سینہ چیر کر کے اسلامی حکومت کو پھیلایا تھا، جس نے کفر کے ایوانوں میں کھلبلی مچا دی تھی، اس معاویہ بن ابو سفیان کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ ہمیں معاویہ بن ابو سفیان کے بارے میں جنگ صفین تو یاد رہی، لیکن وہ تمام کے تمام فضائل و مناقب یاد نہیں رہے کہ جن فضائل و مناقب کو امام الانبیاء نے بیان فرمایا۔ اس معاویہ بن ابو سفیان کے بارے میں ایک شاعر نے بڑی عجیب و غریب بات کہی۔ شاعر نے کہا تھا کہ وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا؟
وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا؟ ببرتی موجوں پہ حق پرستوں کی سادہ کشتی کا بادباں تھا، بڑا مبارک ہے کام اس کا، ستاروں جیسا مقام اس کا۔ معاویہ کے معنی ہی ستارے کے آتے ہیں، بڑا مبارک ہے کام اس کا، ستاروں جیسا مقام اس کا۔ وہ ایک شاہی صفت مجاہد جو سوئے منزل روا دوا تھا، ابھرتے سورج سے تاج مانگا، سمندروں سے خراج مانگا، ابھرتے سورج سے تاج مانگا، سمندروں سے خراج مانگا۔ کسے خبر ہے کہ اس کا سکہ جہاں میں جاری کہاں کہاں تھا؟ قلندرانہ حیات اس کی، سکندرانہ صفات اس کی، قلندرانہ حیات اس کی، سکندرانہ صفات اس کی۔ کبھی ودا تھا وہ مفلسوں کی، کبھی وہ ریشم کا صاحبہ تھا۔ وہ ایک عنوان بشارتوں کا، بصیرتوں کا، بصارتوں کا، وہ ایک عنوان بشارتوں کا، بصیرتوں کا، بصارتوں کا، اسی سے رستے تلاش کرنا وہ دین فطرت کی کہکشاں تھا۔ اور آگے شاعر نے کہا، حسن سے پوچھو، علی سے پوچھو، تم اس کے بارے نبی سے پوچھو، حسن سے پوچھو، علی سے پوچھو، تم اس کے بارے نبی سے پوچھو۔ اندھیری شب میں چراغ بن کر وہ ساری دنیا میں زورفشاں تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی امام الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مقدس صحابی ہیں کہ جن کے اوپر ہماری زبانیں تیز ہو جاتی ہیں۔ معاویہ بن ابو سفیان تو نام ایسا ہے کہ غیر تو غیر سنیوں کا میٹر بھی اسلام کو ہضم نہیں کرتا۔ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تفصیل سے ذکر کرنا شروع کر دیا جائے تو ہمارے لوگوں کو بھی ہضم نہیں ہوتا، اس لیے کہ ذہنیت اس انداز کی خراب ہو گئی۔ یاد رکھیے گا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی امام الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی صحابی ہیں کہ جن صحابہ کے ایمان کو رب ذوالجلال نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ نے بنیاد قرار دیا ہے کہ اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو، ایمان ایسا لانا کہ جیسا صدیق و عمر لائے، عثمان و حیدر لائے، سعد و سعید لائے، تم ایمان لانا چاہتے ہو تو ایسا ایمان لاؤ جیسا کہ معاویہ بن ابو سفیان لے کر کے آئے۔ اور صحابہ کا ایمان کس طریقے سے بنیاد نہیں بنے گا؟ صحابہ ہمارے لیے کیوں معیار نہیں بنیں گے؟ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان تو یہ ہے کہ جب صحابہ کے ایمان کی بات آئی قرآن کریم اتر گیا، صحابہ کے استاد کی بات آئی قرآن کریم اتر گیا، صحابہ کے شاگردوں کی بات آئی رب ذوالجلال نے قرآن اتار دیا، صحابہ کی جنت کی باری آئی رب ذوالجلال نے قرآن اتارا، صحابہ کی مغفرت کی بات آئی رب ذوالجلال نے قرآن اتارا۔ اور یہ دعوی نہیں ہے، آپ قرآن کریم کی آیتیں سنتے جائیے، ہم صرف عنوان بیان کریں گے۔ امام الانبیاء کے صحابہ کے ایمان کی بات آئی، رب ذوالجلال نے قرآن میں کہا فالذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا۔ یہ نبی کے صحابہ یقینی طور پر پکے ایمان والے ہیں۔ امام الانبیاء کے صحابہ دنیا کے اندر کیسے ہیں؟ رب ذوالجلال نے فرمایا خیر امت ہے، یہ ساری امت میں سب سے بہتر ہے، یہ نبی کے ماننے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ رب ذوالجلال نے قرآن میں کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اس آیت میں رب ذوالجلال نے امام الانبیاء کے صحابہ کو خیر امت کی صفت کے ساتھ متصف کیا ہے۔ امام الانبیاء کے صحابہ سے رب ذوالجلال راضی تھا یا ناراض تھا؟ رب ذوالجلال نے قرآن میں آیت اتار دی کہ میں نبی کے صحابہ سے راضی ہوں۔ الہ العالمین دلیل کیا ہے؟ رب ذوالجلال نے قرآن میں فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی، الہ العالمین نبی کے صحابہ سے آپ راضی۔ دلیل کیا ہے؟ رب ذوالجلال نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ رب ذوالجلال ان صحابہ سے راضی اس لیے کہ یہ نبی کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیٹھ کر کے بیعت کر رہے تھے۔ نبی کے صحابہ جنتی ہیں یا جنتی نہیں ہے؟ رب ذوالجلال نے قرآن میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ نبی کے صحابہ کے جنتی ہونے کی بات آئی اعدت لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ نبی کے صحابہ کامیاب ہیں یا ناکام ہیں؟ رب ذوالجلال نے کہا کامیاب ہیں۔ ذالک الفوز العظیم نبی کے صحابہ کی کامیابی پر دلیل ہے۔ نبی کے صحابہ کا استاد کون ہے؟ رب ذوالجلال نے قرآن میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ ان کا استاد رب ذوالجلال نے امام الانبیاء کو بنایا ہے۔ رب ذوالجلال کے صحابہ کا جب دیگر کتابوں میں تذکرے کی بات آئی امام الانبیاء کے صحابہ کا تذکرہ دنیا اور آخرت میں کیا ہے؟ رب ذوالجلال نے کہا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ اس آیت میں نبوت کے صحابہ کا دنیاوی تذکرہ بھی ہے، اخروی تذکرہ بھی ہے۔ الہ
العالمین نبی کے صحابہ کا تذکرہ خالی قرآن میں بھی ہے، یہ پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان کی مثال توریت میں بھی ہے، ان کی مثال انجیل میں بھی ہے۔ امام الانبیاء کے صحابہ کے ایمان کا معیار کیا ہے؟ رب ذوالجلال نے فرمایا ان کے ایمان کا معیار تو یہ ہے ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین، نبی کے صحابہ کے ایمان سے ہٹ کر کے چلے گا نولہ ما تولی ونصلہ جہنم، ہم اس کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ الہ العالمین نبی کے صحابہ کی اتباع کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ رب ذوالجلال نے قرآن میں کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر تم چاہتے ہو کہ تم ہدایت والے بن جاؤ، نبی کے صحابہ کی اتباع کرنی ہوگی۔ ہم کہنا یہ چاہتے ہیں نبی کے صحابہ کے ایمان کی بات آئی، رب کا قرآن بولا، نبی کے صحابہ کے خیر امت ہونے کی بات آئی، نبی رب ذوالجلال کا قرآن بولا، نبی کے صحابہ کی رضامندی کی بات آئی، رب ذوالجلال کا قرآن بولا، نبی کے صحابہ کے استاد کی بات آئی، رب ذوالجلال کا کلام اتر گیا، نبی کے صحابہ کے شاگردوں کی باری آئی، والذین اتبعوہم بإحسان، رب ذوالجلال نے نبی کے صحابہ کے شاگردوں کا بھی تذکرہ کیا۔